ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مرسلاً سردار شوبا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. مرسلاً سردار شوبا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. غم زدن غم خار شوبان رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. کاما کائنات مز چہیوں از تام آو، مز چہیوں از تام آو. اتری ہند انبار شوبا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. مرسلاً سردار شوبا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. چونی تعریف ذات پاکن پان کر مچ در قرآن، پان کر مچ در قرآن. امتک سردار شوبا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. امتک سردار شوبان رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. مرسلاً سردار شوبا رحمة للعالمين، العالمین. کاما کائنات مز چہیوں از تام آو، مز چہیوں از تام آو. اتری ہن انبار شوبا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم
بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے حد کرم و احسان اس رب کریم اس وز یت مبارک دہس پہ انک توفیق دیوان۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کر اس بڑ بار نسبت عطا، سہ گئی ایمانچ نسبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمانچ نسبت عطا کرمز ہم کے برکت ست اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانس برکن جکنک توفیق دیوان۔ یت کائناتس اندر پور دنیا اندر اگر کھانا مخلوق عزت واجی احترام واجی سہ یہ حضرت انسان، اور یہ کم ست بالا تعالیٰ ام سن مقام کت پہ بالا، یہ امس نش ایمان امس نش ایمان دولت۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سن کرم و احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن کرم احسان کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان نسبت عطا کر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اردو میں بیان ہو جائے، تو زیادہ تر میں اردو میں نہیں بولتا ہوں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ بزرگوں، دوستو، ایک ایمان والا بندہ یہ تب جا کر کامیاب اور کامران ہے جب اس کی زندگی میں اتباع محمدی ہو، جب اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہو، تب اس کی زندگی تابناک کامیاب بن جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرماتے ہیں، اے جبریل، میں دنیا میں فلانی بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل سے حکم ہوتا ہے کہ جبریل، فلانی بندہ سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کر دو۔ اس کے بعد جو مخلوق اس زمین پر ہے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ بزرگوں، دوستو، جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں ہے ان کے دلوں میں اس کا احترام، اس کا عزت، اس کا وقار اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، پوری دنیا میں ان کے قلوب میں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پہلے جبرائیل سے کہتے ہیں، اس کے بعد ملائکوں سے کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اس کے برعکس جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے بغض کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے اور بغض کرتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تیری اتباع بھی کرے۔ گویا کہ ایک بندے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے، اس کی اتباع کرے، عمل کرے، اس کی سنتیں اپنی زندگی میں اپنائے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب بندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تب جا کے اس کے بارے میں اعلان کرائے گا، فرشتوں سے اعلان کرائے گا، جبریل سے اعلان کرائے گا، دنیا کی مخلوق میں سے کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔
تو بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس حبیب کی خاطر بندے سے محبت کرتا ہے، جس حبیب کی خاطر بندے سے بغض رکھتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پوری اتباع کرے۔ تو محبت دو چیزوں سے ہوتی ہے، محبت صورت سے نہیں بلکہ سیرت سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ محبت کے لیے انسان اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اپنے بڑوں سے محبت ہے، مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، مجھے اپنے اساتذہ سے محبت ہے، تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، محبت کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں مجھے اپنے باپ سے بے انتہا محبت ہے، لیکن اگر کسی موقع پر میرا باپ مجھ سے کہے کہ بیٹا فلاں کام تم کو کرنا ہوگا، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں کرنا ہوگا، یا میرے لیے زندگی کی ضروریت کوئی چیز ہے وہ مجھ سے لا کر دے، تو میں اس وقت کہہ دوں میں مانتا ہوں آپ میرے باپ ہو، آپ کا عزت میرے سامنے بہت اعلیٰ و بالا ہے، آپ میرے باپ ہو، میں آپ کو مانتا ہوں، لیکن میرے باپ میں تیرا کام انجام نہیں دے سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا یہی محبت ہے؟ نہیں دوستو، یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، جو وہ کہے وہ کرنا ہے، جو وہ کہے وہ کرنا ہے، اس کے لیے چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن محبت یہ کہتی ہے کہ وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ لہذا محبت صورت سے نہیں سیرت سے کی جاتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سعد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں۔ کیا یہ صورت جو مجھے اچھی نہیں ہے، جس سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میری صورت اچھی نہیں، کیا یہ مجھے جنت میں جانے کے لیے روک سکتی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، یہ تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے، بشرط کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، انہیں کی اتباع کرتے ہو، تو تمہیں یہ جو آپ کی صورت اچھی نہیں ہے، کالا پن ہے آپ کے چہرے پر، یہ تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو فرمایا سعد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مدینہ منورہ کی بستی میں، پوری بستی میں میں گھوما ہوں، ہر ایک کے پاس میں نے یہ پیغام بھیجا، کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی واعظ و نصیحت سنتے ہیں، ان کے پاس بھی میں گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ وجہ خالی وجہ ایک ہے کہ میرے چہرے پر میری صورت اچھی نہیں، کالا پن ہے، میری صورت اچھی نہیں، بدصورتی کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، جناب اللہ تبارک و تعالی کی اتباع کرتا ہوں۔ فرمایا اور کلمہ پڑھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، میں آپ کو ایک صحابی کے پاس بھیجتا ہوں، عمر بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہاں ایک بیٹی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، ان کے پاس جاؤ اور کہہ دو مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، نکاح کے بارے میں مجھے نکاح کرنا ہے۔ تو سعد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ان کے گھر پوچھے، جب ان کے ماں باپ نے ان کو دیکھا، فرمایا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ فرمایا نکاح کرنا ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، اس لیے آئے ہیں۔ فرمایا آپ سے ہم اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔
ان کی بیٹی سن رہی تھی. انہوں نے جب سنا کہا کس کو آپ ٹھکرا رہے ہو, کس کو آپ انکار کر رہے ہو, تم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں کس نے بھیجا, کس نے اس کو یہاں بھیجا. کہا یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں بھیجا, مجھے نکاح منظور ہے, میں اس سے شادی کر لوں گی. قربان جائے اس لڑکی پر جس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر سیرت کو نہیں دیکھا, صورت کو نہیں دیکھا, خالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان ہو گئی, لبیک کہا اور اس سے نکاح کروایا. تو یہ واپس آئے, کچھ سامان خریدنے گئے, بازار چلے گئے, سامان لینے گئے. جب سامان خریدا تو اسی اثنا میں جنگ کا اعلان ہوا. کہا سارے کے سارے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کچھ سامان لینا تھا نکاح کے لیے, شادی کے لیے, سامان لینے کے بجائے جنگ کا سامان لے لیا. صحابی نے جنگ کا سامان لے لیا اور جنگ میں چلے گئے, جنگ میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے. صحابی وہاں شہید ہو گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے بعد پیغام بھیجا ان کے گھر میں, جہاں اس صحابی کو بھیجا تھا نکاح کے بارے میں. کہا دیکھو لوگ صورت سے نفرت کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی لڑکیوں سے اچھی خوبصورت حور اس کے نکاح میں لکھی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کا نکاح کر دیا. تو اتنا مقام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتباع کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہوا, ہم ایمان والے ہیں, لیکن ایمان ہونے کے باوجود, ایمان ہونے کے بعد بندہ کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اپنی زندگی میں لائے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا اتر جائے, عمل کرے, اپنی زندگی میں لائے, تب جا کر وہ کامیاب و کامران ہے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو 3 کام کرنے پڑیں گے, 3 کام کرنے پڑیں گے. اگر تم سے مجھ سے محبت رکھنی ہے, تم کہتے ہو ہمیں جناب نبی اکرم, کوئی بندہ نہیں جو یہ نہیں کہتا کہ ہم امتی ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن یہ امتی تم کامیاب ہے جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی زندگی میں لائے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں لائے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرما کر گئے ہیں کہ فرمایا 3 کام کرنا تو زندگی میں تو مجھ سے محبت ہو جائے گی, مجھ سے محبت ہو جائے گی. فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جھوٹ, فرمایا سچ بولتے رہنا, جھوٹ کبھی نہ بولنا, سچ بولتے رہنا, جھوٹ کبھی نہیں بولنا. فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں آیا, فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے, اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے, جس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں, فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں. جب فرشتے انسان سے دور بھاگے تو اس کے پاس رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی, شہمت ہوگی اس بندے کے پاس. تو فرشتے جب اس کے پاس نہ آئیں گے, نماز کے دوران, تسبیح کے دوران, ذکر و اذکار کے دوران, جب اس بندے کے پاس فرشتے نہ رہے تو اللہ کی رحمت اس کے پاس بھی نہیں آئے گی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی بندہ جھوٹ کہتا ہے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں, اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, سے فرشتے اس کے پاس نہیں رہتے ہیں. تو پہلا کام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو اپنانا, چاہے کہیں بھی ہو سچ کو اپنانا, جھوٹ کو ترجیح نہیں دینا. دوسری بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے, فرمایا
کہ آپ کے پاس اگر کسی کی امانت ہو، آپ کے پاس اگر کس کی امانت ہو، اس میں خیانت نہیں کرنا، واپس لوٹانے میں دیری نہ کرنا، قرضہ ہو، کسی کا مال ہو آپ کے پاس ہو، اس کو لوٹانے میں آپ دیری نہ کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، اپنے پاس رکھنے کی لالچ نہ کرنا، امانت ہو امانت کے ساتھ واپس کر دینا، امانت کے ساتھ واپس کر دینا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہوئے؟ 2۔ تیسری نصیحت جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے لیے فرما کر گئے، فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسی کا۔ یہ کس لیے کہا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ آپ کو میری محبت ہوگی، آپ کو میری محبت، جب تم یہ 3 کام اپنے زندگی میں لاؤ گے تو مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ مجھ سے، یہ کہتے ہیں نا ہم محبت محبت، ہم دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے شکوہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے 3 کام اپنی زندگی میں لانا، خود بخود مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ پھر تم نعرے لگاؤ نہ لگاؤ ایک ہی بات، نعرے لگاؤ نہ لگاؤ ایک ہی بات ہے، لیکن مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ تو تیسرا کام فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرنا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل جب مجھ سے میرے پاس آتے تھے تو بار بار تلقین کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ان کا خیال رکھا کرو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔ تو فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاکید سے کہتے تھے کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ میرے یہ پڑوسی جو ہے میرے حصے دار نہ بن جائے، یہ پڑوسی جو ہے میرے حصے دار نہ بن جائے، اتنا تاکید کے ساتھ فرماتے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ کن کو؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بزرگوں دوستو، کہنے سننے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اتباع کریں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ تم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، جب وضو کیا اس کے بعد صحابی آئے، جو وضو کا بچا ہوا مستعمل پانی تھا وہ لے رہے ہیں اور اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اور صحابی تھے جن کو یہ وضو کا پانی نہ ملا، وہ ان صحابیوں کے پاس جاتے تھے جنہوں نے اس مستعمل پانی سے وضو کیا تھا، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے بدن پر تیمم کرتے تھے اور اپنے بدن کے ساتھ لگاتے تھے۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا صحابہ تم کو کس بات نے اس پر مجبور کر دیا کہ تم میرا وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اپنے جسم پر لگاتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر، اس محبت کی وجہ پر ہم یہ وضو کا پانی اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، آپ کی برکت سے وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما کر گئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مکمل ایمان والا نہیں ہے جب تک نہ سب سے زیادہ مال سے، اولاد سے، پوری دنیا سے، سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ ہوگی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان، مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو. فرمایا اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا. اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ ہم کیا کہتے ہیں اگر کسی وقت ہمارے جان پر کوئی بات آتی ہے اس ونان ولسن بلائے یا تو زوس خطر کیشن پروا اگر سنت چھوٹتے اگر یتت فرمان چھوٹتے سچ معاف کرن وول نہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما کر گئے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے. تو بزرگوں دوستو چھوٹے چھوٹے سنت جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے ہم سے چھوٹ رہے ہیں یہاں تک کہ ہم بڑے بڑے سنت جو بھی ہے وہ بھی ہمارے زندگی سے اب نکل چکے ہیں. اس بات کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.